ارحم خان زادہ باتھ روم میں اسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس کے سینے پہ پانی گرانے لگا۔ وہ تڑپتی ہوئی چلائے جا رہی تھی، تمہاری آگ پہلے پانی سے بجھاؤں گا، پھر اپنے وجود سے۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کی راتیں رنگین کرنے کا۔ چھوڑو مجھے ظالم درندے، تم میری آگ کیا بجھاؤ گے؟ تمہارے اندر اتنی مردانگی ہوتی تو الگ کمرے میں نہ سوتے۔ وہ کانپتی ہوئی خود کو چھڑانے لگی، اس کا وجود بالکل بے جان ہو گیا۔ ارحم نے اس کی گردن کو کاٹا، وہ ہاتھوں کو چھڑانا چاہتی تھی، وہ خود بھی نیچے بھیگتا ہوا اس کے لبوں سے آفس میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، جب اچانک سے باہر چلانے کی آواز آئی، چیخوں کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے آفس سے باہر آیا، سامنے دیکھا تو پورے آفس میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگا، ایک سائڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی، سارا عملہ باہر جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ سب لوگ باہر بھاگ چکے تھے۔ اسے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ اس نے دیکھا ایک لڑکی آگ کی لپٹ میں آ چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے آگ کی طرف جانے لگا، جب ایک لڑکے نے کہا، سر رکیں، آگ بہت زیادہ ہے، آگے خطرہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ مت جائیں۔ پاگل ہو گیا؟ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دیکھو وہ مکمل طور پہ آگ کی لپٹ میں آئی ہوئی ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہوا اس کی طرف جانے لگا۔ وہ لڑکی چلائے جا رہی تھی، وہ آفس کی ایک ورکر تھی، مگر اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اچانک سے اس نے اوپر کی طرف دیکھا، سیدھا اس لڑکی کے اوپر فانوس آ گرا تھا۔ لڑکی چلانے لگی۔ اس کے بعد فرشتے کو کوئی ہوش نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب فرشتے کو ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا، کوئی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب پاس بیٹھا ہوا شخص ایک دم سے اٹھ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے دیکھا سامنے ارحم خان زادہ بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت سے ارحم کی طرف دیکھنے لگی۔ سر میں کہاں ہوں؟ وہ بمشکل بولنے لگی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ گال پر ہلکا سا جلنے کا نشان تھا جہاں پہ بینڈیج کی گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ نرمی سے حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کہاں پہ ہوں؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ اسے بس آخری دفعہ اتنا یاد تھا، اس کے اوپر فانوس گرا تھا۔ اس کے بعد وہ کیسے بچی تھی، کیا ہوا تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ارحم خان زادہ کو دیکھا، جس کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، پیشانی پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ وہ جانتی تھی اسے ارحم خان زادہ نے بچایا ہے، اس کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی بھی اسے بچانے کو تیار نہیں تھا۔ پریشان مت ہو، زیادہ سوچو مت، لیٹ جاؤ۔ اپنے فیملی والوں کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں انہیں کال کر دیتا ہوں۔ وہ ارحم خان زادہ کی طرف دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اپنی فیملی والوں کا کانٹیکٹ نمبر نہیں آتا؟ میں انہیں کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، میری فیملی میں کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کیا مطلب کوئی نہیں؟ دیکھو پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، بتا دو میں یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی
یتیم خانے سے جاب کرنے آتی تھی۔ آج تک کبھی اسے اس لڑکی کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اس وقت معصوم سی فرشتے سیدھا ارحم خان زادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ کہاں واپس جانا ہے؟ ابھی آپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اب کی بار سے اپنی ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں پہ بینڈیج کی گئی تھی۔ تمہارے پاؤں میں فریکچر آیا ہے، ٹانکے بھی آئے ہیں، جس کی وجہ سے فی الحال تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو۔ اس وجہ سے پریشان مت ہو۔ فرشتے کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنی رات کو اتنا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیں، رونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آپ کے پاس ہوں۔ کب تک آپ میرے پاس رہیں گے؟ ایک دن تو آپ نے چلے جانا ہے نا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھیں، فی الحال تو میں آپ کے پاس ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارحم خان زادہ نے محبت اور نرمی سے اسے سمجھایا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ فرشتے بھی مسلسل ارحم خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا، جتنے مہینوں سے مسلسل اس شخص سے محبت کیے جا رہی تھی، آج اسے بتا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی۔ بس وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے سونا چاہتی تھی، مگر اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پورے وجود میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک سے اسے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بہت زیادہ پاؤں میں پین ہو رہی ہے۔ اچھا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، انجیکشن لگا دیں گے۔ نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، وہ ڈر کے بولی تھی۔ کیا مطلب انجیکشن نہیں لگوانا؟ انجیکشن لگوائیں گی تبھی تو پین ٹھیک ہوگا نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ رہا تھا، اس شخص کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اسے خود بھی ڈاکٹر آ کر انجیکشن لگانے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، ارحم سر پلیز، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ وہ ارحم کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچ چکی تھی۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے پکڑ لیا۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، اس نے چیخ ماری تھی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک انجیکشن سے ڈرتی ہو؟ ایسے نہیں ڈرتے، اب بڑی ہو گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اس کی پیشانی کو سہلانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا ارحم خان زادہ سے۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اتنے نرم لہجے میں اسے بات کی تھی، ورنہ ہمیشہ ہی جب وہ آفس میں داخل ہوتا تھا، سبھی لوگ پریشان ہو کے ڈر کے مارے اپنے کام پہ توجہ دیتے تھے۔ کبھی کسی نے کوئی فالتو بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کی کنڈیشن کافی زیادہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے واپس یتیم خانے چھوڑ کے آئیں۔ وہ جو اسے ویل چیئر پہ باہر لے کے آیا تھا، اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں، فی الحال میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ آپ کی فیملی والے کیا سوچیں گے؟ اس کی بات سن کے ارحم خان زادہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جیسے تم یتیم ہو، میں بھی ویسے ہی ہوں، پریشان مت ہو، میرے فیملی والے نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہوا اسے ویل چیئر سے اٹھاتا ہوا گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، ارحم خان زادہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے محل نما گھر کے سامنے رکی تھی۔
ملازم پہلے ہی ویل چیئر لیے کھڑا ہوا تھا، بمشکل اسے اپنا سہارا دیتا ہوا ویل چیئر پہ بٹھا چکا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی، میں لے کے جاؤں؟ ارحم نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں خود لے کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے لے کے اندر ویل چیئر کو گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف لے کے جانے لگا۔ اسے لے کے کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی کمرہ پہلے ہی اس کے لیے سیٹ کروا چکا تھا۔ یہاں پہ ملازمین ہیں، تم کسی کو بھی کہنا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں دے دیں گے۔ یہ کہہ کر ارحم وہاں سے جانے لگا جب اس نے ارحم کی کلائی کو پکڑ لیا۔ کیوں آپ مجھ پہ اتنے احسانات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، آپ مجھے واپس یتیم خانے چھوڑائیں، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، کبھی بھی میں تمہیں یتیم خانے واپس نہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے 1 ہفتے میں مجھے تم سے بہت شدید محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس جلدی سے تم ٹھیک ہو جاؤ، کل ہی تمہارے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ اس کی بات سن کے فرشتے کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ جانتی تھی ارحم خان زادہ بہت امیر ہے اور بہت بگڑا ہوا بھی ہوگا، اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر یوں اچانک اس کی زندگی میں شامل ہونا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ کیا مطلب؟ ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیا میں انسان کھاتا ہوں یا میں بندے کھاتا ہوں؟ وہ عجیب انداز میں بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، آپ بندے نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے واپس چھوڑائیں۔ نہ جانے کیوں وہ ارحم خان زادہ کی زندگی میں شامل ہونا بھی چاہتی تھی، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ کیسا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ارحم خان زادہ تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن اس کا نکاح بہت سادگی سے ارحم خان زادہ کے ساتھ ہو گیا۔ دلہن کے روپ میں اسے سجایا گیا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ارحم اس کی خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا، تبھی تو پورے کمرے کو سجوایا گیا، اسے دلہن بنایا گیا۔ وہ لال رنگ کے عروسی جوڑے میں کمرے میں بیٹھی ہوئی آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے دیوار پہ ارحم کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کے بے ساختہ ہی فرشتے کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی بھی وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی، ابھی بھی اس کے چہرے پہ ایک جلا ہوا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ جب بھی دیکھتی اسے کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ارحم خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ ہی اسے پینٹ کوٹ میں دیکھا تھا، مگر آج سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے ایک محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ شرما گئی تھی، نگاہیں جھکا گئی۔ میری قربت میں تم کیسا محسوس کرو گی؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ یہ کہتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی بات سن کے ارحم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیوں؟ وقت کیوں چاہیے؟ ارحم کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، ابھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ وہ پیچھے ہونے لگی تھی، مگر ارحم ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 1 ہفتے سے
اس رات کا میں کتنی شدت سے انتظار کر رہا ہوں اور کتنی بے صبری سے انتظار کیا، اور تمہاری بات مان کے تم سے دور رہوں۔ نہیں میری جان، ایسا سوچنا بھی مت۔ میں تو آج رات اپنے تمام تر حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے اتنا عرصہ تنہائی میں گزارا اور اب مجھے میری تنہائی کی ساتھی ملی ہے، تو میں اسے دور چلا جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ چکا تھا، خود کو سیراب کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی صدیوں کا پیاسا اپنی پیاس بجھا رہا ہو، اپنی تشنگی مٹا رہا ہو۔ فرشتے کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، اس کے لبوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آیا تھا۔ اس کی سسکی نکلی، گردن پہ جلا ہوا نشان دیکھ کے وہ نرمی سے اس کی گردن کو چوم چکا تھا۔ میں کہیں ایسی جگہ پہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا جہاں پہ تم نے پہلے تکلیف برداشت کی ہو، لیکن رحم بھی نہیں کروں گا۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس پہ شدتیں لٹانے لگا، اس کی لپسٹک کو انگوٹھے سے رگڑ کے صاف کیا۔ یہ مجھے نہیں پسند، مجھے تمہارا قدرتی حسن پسند ہے، بس مجھے اس بناؤ سنگھار کے بغیر بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو تم۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری ساری خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کروایا، ورنہ تم تو مجھے بغیر میک اپ کے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا اپنی قمیض کو اتار کے سائڈ پہ پھینک چکا تھا۔ وہ اس کے ورزشی جسم کو دیکھنے لگی۔ فوراً سے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھر گئے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھتا ہوا مسکراتا ہوا بولا، اپنی آنکھیں کھول کے رکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں ساتھ ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگی، شاید اس کا سچ جان کے دور ہو جائے۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، پلیز آپ پیچھے جائیں نا۔ اسے دبوچ چکی تھی، مگر ارحم مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جا بجا اس کے وجود پہ اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا، اپنا آپ مکمل طور پہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ایک ایسا راز جو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان جائے گا، پھر وہ کبھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ بار بار اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنا راز اسے نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ اسے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اسی وجہ سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، مگر ارحم اس کے اور اپنے درمیان کے سارے پردے گرا چکا تھا۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو ابھی تک وہ سگریٹ سلکائے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ایش ٹرے میں سگریٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سامنے لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ اب کی بار فرشتے کو ڈر لگا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسی لڑکی ہوگی، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ لیکن میں نہیں کرتا تم سے محبت، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ایک ہی رات میں ایک ہی سچ جاننے کے بعد شاید اس شخص کے دل سے ساری محبت ختم ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فرشتے نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ کاش ارحم میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی میں کیا ہوں، میں کیسی ہوں، میں کون ہوں، وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ کیوں میری سچائی آپ کو معلوم ہوئی؟ کاش کبھی بھی آپ کو معلوم نہ ہوتی۔
مجھے پتا تھا جس دن آپ کو میری سچائی معلوم ہوگی آپ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے، کبھی نہیں مجھے اپنائیں گے۔ کاش میں رات کو اپنی سچائی نہ بتاتی، کیوں ایک ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی ساری سچائی بتا دی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ میں کسی یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی نہیں بلکہ میں تو اس سے آگے مزید وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی، چیخنے لگی، کیوں میری قسمت اتنی خراب تھی؟ ایسا کیوں لکھا ہوا تھا؟ ایک شخص کو میں نے اتنا ٹوٹ کے چاہا، اس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اور وہی میری قسمت سے چھین لیا گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ جب کمرے میں داخل ہوا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے دبوچا۔ میرے خیال سے تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں، مجھے تمہیں اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے، مجھے تم پہ بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر ایڑی گیڑی لڑکی کو تو میں منہ ہی نہیں لگاتا تھا، پہلی تم ہو، تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، نہیں۔ وہ ایک دم سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کریں پلیز، ان سب میں میرا تو گناہ نہیں نا، پلیز خدا کے لیے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، تمہارا گناہ یہ ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، بے شک تمہارا گناہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پکڑتے ہوئے کمرے میں لے کے آیا۔ مجھے خود سے گھن محسوس ہوتی ہے، تم جیسی لڑکی کو میں نے اپنی بیوی بنایا۔ اس نے ریلنگ کو بہت زور سے پکڑ لیا، سسکتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے کبھی نہیں جانا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے چپک گئی، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ میں نے کہیں نہیں جانا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے خود سے دور کریں گے تو میں سب کچھ ختم کر دوں گی، میں خود کو بہت بے دردی سے مار لوں گی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، مار لو تم۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے اسے پکارتی رہ گئی تھی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ جب اچانک سے اس کا پاؤں مڑا، وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی کی طرح دیوار سے ٹکراتی رہی تھی، مگر وہاں سننے والا کون تھا؟ وہ شخص تو جا چکا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جہاں پہ بہت زیادہ خون لگا ہوا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، پر روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بولے جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب وہ واپس آیا، لاؤنج میں پڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھ کے وہ چلایا تھا، کہیں نہ کہیں وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر غصہ تھا جب وہ اتارنے کے بعد خود کو ریلیکس کرنے کے بعد آیا، مگر یوں لاؤنج کے درمیان میں پڑے ہوئے اس کے وجود کو فوراً ہی اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچ چکا تھا، خون بہت زیادہ بہہ چکا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی بلڈ ارینج کرنے کا کہا۔ اس کی خوش قسمتی تھی، اس کا بلڈ فرشتے کے بلڈ گروپ کے ساتھ میچ ہوتا تھا۔ اس نے اپنا بلڈ دیا، لیکن کہیں نہ کہیں
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ بری ہے، ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، بلڈ بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سر پہ بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ پریشان تھا، اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں کبھی خود کو نہیں بخشوں گا۔ اگر اسے کچھ ہوا ہے، وہ معصوم ہے، وہ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ میری محبت میں اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں بھلا کیسے ایسے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا، جا کے اسٹریچر پر پڑے ہوئے اس وجود کو دیکھا تھا۔ اس کی پیشانی پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں پر بھی بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی، بازوؤں پر بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دھیرے دھیرے قدم بڑھائے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے آنے سے منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ داخل ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچانک وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھنے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ہارٹ بیٹ رک چکی ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا بولا، پلیز سر باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ روتے ہوئے بولا تھا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان مت ہوئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، مگر وہ باہر چلا گیا۔ آخری دفعہ اسے اپنے لیے روتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا وہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ 2-3 دن بعد اسے مکمل طور پہ ہوش آئی تھی، اور اتنے دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی دوبارہ سے اس شخص کو اپنے پاس نہیں دیکھا۔ اب فرشتے کو ایسا محسوس ہونے لگا شاید وہ اسے چھوڑ کے جا چکا ہے، اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات اسے اب دوبارہ کبھی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کافی رات کو وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، سب سے پہلے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا جہاں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ارحم خان زادہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اپنی آنکھیں دوبارہ سے بند کر چکی تھی۔ جبکہ ارحم چاہتا تھا وہ اس کی طرف دیکھے، اس کے قریب آئے، اپنی محبت جتائے، اپنا جنون دکھائے، مگر اس وقت وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ 3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ واپس گھر آ چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کی طبیعت بہت عجیب تھی۔ 1 مہینہ تو وہ ہسپتال میں بھی رہ چکی تھی، مگر اس کا پاؤں ٹھیک ہونے میں بھی 2 مہینے لگ چکے تھے۔ اتنے ٹائم میں وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر دونوں کے درمیان دوبارہ سے ٹھیک سے بات نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عجیب سی اپنے وجود میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اس بارے میں ارحم خان زادہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتا، مگر دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، نہ محبت بھرے جملے، نہ گرم جوشی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس ارحم کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے،
اور اس نے اپنی یہ حقیقت بتائی۔ وہ حقیقت بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ طوائف کی بیٹی ہے، مگر مکمل ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد، اس پہ حق جتانے کے بعد اسے بتایا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ اپنی اتنی بڑی حقیقت اسے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اور یہی چیز تو ارحم خان زادہ کو غصہ دلا گئی تھی، مگر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی، مگر وہ تو طوائف نہیں تھی نا، وہ تو ایک پاکیزہ لڑکی تھی، معصوم لڑکی تھی، جو عزت سے اس کے آفس میں کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی، اپنی ماں سے دور چلی آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جب چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سینے میں منہ چھپاتا ہوا اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایسے ہی، آج آفس میں کام زیادہ تھا تو تھک گیا ہوں، یہ کہتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نیند آئی ہوئی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، میں دبا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سر کو دھیرے دھیرے سے دبانے لگ گئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، مجھے پتہ ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن آپ مجھے بری سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سر پہ اپنے لب رکھ چکی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ ارحم، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دباتے ہوئے بولی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بس سونا چاہتا ہوں، سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں، کافی دنوں سے میں سو نہیں پایا۔ یہ کہتا ہوا اس کے سینے میں منہ چھپا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ کمزور سا محسوس ہو رہا تھا۔ ارحم، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم کی طبیعت اسے بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ جھک کر ارحم کی پیشانی کو چومنے لگی۔ بس مجھے اپنے پاس رہنے دو، مجھے خود سے دور مت کرو، میں بہت زیادہ اکیلا ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ بہت بری طرح سے رونے لگا تھا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا، گویا اس سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہو۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ تم میرے قابل نہیں تھی، تم تو ایک پاکیزہ لڑکی ہو، لیکن میں پاکیزہ نہیں ہوں، میں ایک بدکردار مرد ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ گھبرائی تھی۔ ہاں، میں بہت برا ہوں، پلیز مجھ سے دور رہو، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دل بہت بے چین ہے، میں جتنا گنہگار ہوں مجھے کبھی چین نہیں ملے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں اتنا نہیں برداشت کر سکا، تم ایک طوائف کی بیٹی ہو، تمہاری ماں بدکردار تھی، لیکن تم تو ایک پاکیزہ تھی نا۔ مجھے یہ چیز سکون نہیں لینے دے رہی۔ اس رات میں نے صرف اس وجہ سے تمہیں خود سے دور کیا تھا، کیونکہ تم ایک پاکیزہ لڑکی تھی، میں نہیں پاکیزہ، پلیز مجھ سے دور چلی جاؤ۔ وہ ایک دم سے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی پشت کو گھورنے لگی، شاید اسے نگاہیں بھی نہیں ملانا چاہتا تھا۔ ارحم پلیز، وہ اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی، مجھے دور مت کریں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، پلیز، میں تمہارے قابل نہیں، پلیز مجھ سے دور چلی جاؤ۔
ارحم پلیز ایسے نہیں بولے نا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارحم آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ مگر ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے خود سے دور کر دیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں آپ کے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں، پھر آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ دیکھو میرا خیال مت رکھو، میں نہیں ہوں تمہارے قابل۔ یہ کہتا ہوا اسے خود سے دور جھٹک چکا تھا۔ وہ رونے لگی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارحم اٹھ کر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میں اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو پار توڑ کے باہر آ گئے۔ اس نے گہری سانس لی، ضبط سے اپنی مٹھیاں کھینچ لیں۔ رات کے وقت وہ اس کے لیے سوپ بنا کے لائی۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ ارحم یہ لیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ اس نے سوپ ٹیبل پہ رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اسے اٹھانے لگی، اس کی مونچھوں کو سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، دھندلائی ہوئی سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لے ارحم کھائیں، آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک سوپ والا چمچ اس کے پاس لے گئی اور وہ پی چکا تھا، مگر حلق تک اس کا کڑوا ہو رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ سوپ پینے کے بعد وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت ارحم کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جسے محبت کی طلب تھی۔ وہ محبت کا طلبگار تھا، اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پہ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکا تھا، اس کے رحم و کرم پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومنے لگی، دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبا رہی تھی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسے بچوں کی طرح رہنا ہے، آپ مجھے بہادر بنائیں۔ وہ اس کی گالوں کو سہلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ کب سے مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ گھرتا ہوا بولا، جب سے آپ کے آفس میں کام کرتی تھی تب سے آپ سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا قسمت ہمیں ملا دے گی۔ میں خود کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی کہ مجھے کبھی زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں، آپ بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو اتنے قریب دیکھا، اپنے پاس دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کوئی چیز بہت شدت سے سچے دل سے مانگی جائے تو وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ اچھا، میں نے تمہیں محبت نہیں نہ دی، پھر کیا دیا؟ آپ کی محبت کی نشانی بھی میرے پاس ہے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک دم سے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی، محسوس کرے نا، میرے پاس ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور ارحم کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی خوشی دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایسے نہیں کہتے ارحم، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا بھی تھا تو میں سننا نہیں چاہتی۔ اپنے ماضی کو بھول جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ باقی کی زندگی آپ صرف میرے بن کے رہیں، میرے ساتھ مخلص رہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا چکی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں
آنسو ٹوٹ کے گرا۔ ارحم آپ کو رونا نہیں، آپ تو مرد ہیں نا، مرد تو نہیں روتے، پھر کیسے خاموش کروائیں گے اگر میں ٹوٹ کے بکھر گئی؟ نہیں، کبھی بھی میں تمہیں ٹوٹ کے نہیں بکھرنے دوں گا، سمیٹ لوں گا، خود میں سمیٹ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے واقعی میں اس نے سمیٹ لیا تھا، مکمل طور پہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ پہل تو وہ دور دور رہتا تھا، مگر اس کی محبت، اس کی اپنائیت، اس کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ ارحم کو پاگل کر دیتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے فرشتے، تم کسی فرشتے کی طرح ہی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، جس نے یکسر میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا جو بالکل ارحم کی فوٹو کاپی تھا۔ فرشتے بالکل اپنی طرح اسے پاکیزہ بنانا، نیک بنانا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ارحم نے مسکراتے ہوئے فرشتے نے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اپنے لب فرشتے کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ بہت شکریہ مجھے اتنا خوبصورت سا تحفہ دینے کے لیے۔ شکریہ تو آپ کا مجھے کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں مجھے جگہ دینے کے لیے، میری محبت کو مکمل کرنے کے لیے، مجھے اپنے نکاح میں لانے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو کلکاریاں بھر رہا تھا پورے کمرے میں۔ ان دونوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی، ساتھ میں ان کے بیٹے کی ہنسی، اور زندگی کہیں نہ کہیں انہیں دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔